سب سے پہلے جو بھی سوالات آئیں گے I would appreciate اگر وہ if it's about لیاری. جب میں نے لاہور میں سیاسی اعلان دیا تو ہم نے ایکچولی پریس کانفرنس کسانوں کے لیے کیا اور ان کے مقصد ان کے کاز لوگوں نے نظر انداز کیا. تو ہماری آج یہ کوشش ہے کہ ان کی جو مسائل ہیں وہ کوئی بھی نہ نظر انداز کریں اور ہم ان کے مسائل پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں. موجودہ لیاری میں پی 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 کا گورنمنٹ ہے اور ہم یہ مطالبہ ان سے کرتے ہیں, بے شک ہم ان سے کرتے ہیں, ہم گورنمنٹ کو کرتے ہیں کہ آپ ان کو صحیح ہاؤسنگ دے دیں. ہم ایس پی سی اے کو بھی کہتے ہیں کہ آپ ان کو صحیح ہاؤسنگ دے دیں. اور اگر یہ جو لوگ مہیشوری کمیونٹی جو بغدادی عمارت میں رہ رہے تھے, if the government had given them compensation to begin with, پھر یہ شاید معاملہ نہیں ہوا تھا. یہ کافی ٹائم سے مانگ رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بلڈنگ عمارت محفوظ نہیں ہے, مگر ہم کہاں جائیں؟ یہ لوگ کام کرتے ہیں, ٹیکس بھی دیتے ہیں اور وہ بھیک نہیں مانگیں گے. یہ غیرت مند لوگ ہیں. ہم نام پر فیصلہ کر رہے ہیں. ابھی جیرمی کوربن نے بھی پارٹی نیا بنایا, اس نے نام کا بھی اعلان نہیں کیا, مگر ماشاءاللہ ان کے 4 لاکھ ممبرشپ آلریڈی بن چکا ہے. تو چیزیں وقت لیتے ہیں, صبر کے ساتھ ہم چلتے جائیں گے آگے. لیاری کے صورتحال کی وجہ سے ہم بے شک لیاری سے ہی لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر موقع ملے, اگر لیاری کے لوگ کہتے ہیں تو ہم فرمائیں گے اور ہم لیاری سے الیکشن لڑیں گے, کیونکہ ہم نے خود 5-6 گھنٹے کا پیدل کا دورہ کیا لیاری میں, اور 5 بجے شام سے 12 بجے رات تک, اور ہم نے صرف آدھا لیاری دیکھیں. اور لیاری کے لوگ جنہوں نے پی 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 کو ووٹ دیا, جنہوں نے ان کے خون پسینہ سے پاکستان بنایا, کراچی بنایا, ابھی آپ لیاری کے حالات کو دیکھو. صحیح پلاننگ کے لیے انشاءاللہ ہم الیکشن لڑیں گے اور ہم انہی لوگوں کے ساتھ کام کریں گے جو کہ اربن پلانرز ہیں, جو کہ سوشلسٹ لوگ ہیں, جو کہ پرو پیپل بلڈنگ پالیسیز انشاءاللہ تعالی بنائیں گے. 150 سے 200 بلڈنگز بند ہوئے ہیں, ایس بی سی اے کی طرف سے متاثرین ہوئے ہیں, ہزاروں کے تعداد میں متاثرین ہوئے ہیں. ہم انہی کے لیے بھی لڑ رہے ہیں. ایک ہے ہاکس بے کا ایک سکیم ہے گورنمنٹ کی 42 ہاکس بے کا سکیم 42 ہے جو کہ عوام کے لیے بنا تھا. جب لیاری ایکسپریس وے بنی تھی تو تب ہم نے مزاحمت کی, ہم نے کہا کہ اگر آپ ہاکس بے میں لوگ سیٹل کریں گے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے, مگر اگر کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے لیاری کے علاوہ تو ہم کہتے ہیں کہ پلیز آپ یہ اسکیم 42 کو ایکٹیویٹ کرا دیں. یہ پلاٹ ابھی خالی پڑ رہا ہے اپنے پیسے کے ساتھ, اپنے سندھ گورنمنٹ کے پیسے کے ساتھ, تو آپ کیوں لیاری کو بہتر نہیں کر سکتے سندھ کے ٹیکسز کے ساتھ اور سندھ کے پیسے کے ساتھ. ایک یہ الزام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے لانچ کرا رہے, یہ جھوٹ ہے. آبویسلی اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے خاندان کے ساتھ اتنا زیادتی کی, اتنا تشدد, اور ہم کوئی غدار نہیں ہیں کہ ہم اپنے والد کے قاتل کے ساتھ کام کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو جنگ ہم نے لڑا وہ یہ 6 نہر والے منصوبہ کے خلاف, وہ گورنمنٹ ریاست کی طرف تھا تو ہم ان کے خلاف لڑ رہے تھے. اس بات پر آئی گیس کامیاب ہو رہا ہوں, اس لیے لوگ الزام لگا رہے ہیں. فاطمہ بھٹو آ رہی ہے, بالکل وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم پارٹی اعلان کریں گے. ہماری کوشش ہے, خواہش ہے کہ ہم پہلے یوتھ ونگ کے ساتھ پارٹی آغاز کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ منشور کے بارے میں سوال کریں گے تو یہ ہمارے منشور ہے کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں, ہم لیاری کے لوگ کے ساتھ ہیں, ہم مہیشوری کمیونٹی کے ساتھ ہیں, ہم ہندو کمیونٹی کے ساتھ ہیں. اور مساوات تو ایک جو لوگ پی 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 کا تاریخ جانتے ہیں, مساوات ان کا بڑا اہم اخبار تھا.
اور تو ہم یہ لفظ واپس لا رہے ہیں مساوات، اور یہ ایک اسپرچول روحانی لفظ بھی ہے۔ دیکھیں پاکستان میں کئی لیاری ہیں، کئی لیاری ہوتے ہیں، کئی محلے ہیں جس میں مزدور رہتے ہیں، جس میں محنت کش لوگ رہتے ہیں، جس میں ہمارے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈیاں رہتے ہیں۔ تو اس لیے جیسے کہ ہم لیاری میں جاتے ہیں، اسی طرح ہم مرید کے پہ بھی جاتے ہیں لاہور کے، اس طرح ہم فیصل آباد کے انڈسٹریل ایریاز پہ بھی جاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ہر صوبہ کا دورہ کریں گے۔ ابھی ہمارا رابطہ مہم شروع نہیں ہوا۔ جو موجودہ اپوزیشن ہے جی، ہم ان کے ساتھ ہے، سیاسی طور پر ہم ان کے ساتھ ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ آئین کو تحفظ کریں، اور ہم بالکل ہم اس بات پہ قبول ہیں کہ آئین کا تحفظ کریں، اور جتنے ترمیم آئے any amendments should actually be removed except for the 18th amendment, those amendments that were done after Zia ul Haq، تاکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن اس کے اوریجنل فارم، اس کے اوریجنل شیپ میں آئیں۔ غزہ ایک ہمارے لیے ایک اہم فورن پالیسی ایشو ہے، فورن پالیسی معاملہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ دو ملک نہیں ہونے چاہیے، ایک اسرائیل ایک فلسطین، ایک ملک ہونا چاہیے، اور اس ملک کا نام ہونا چاہیے فلسطین۔ ہم صرف اور صرف فلسطین میں یقین رکھتے ہیں، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اسلامک سمٹ اس لیے بلایا تاکہ وہ فلسطین کے اوپر بات کر سکتے ہیں، اور اس نے یہ بات کی۔ تو ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید میر مرتضیٰ بھٹو کے نظریہ سے الگ نہیں ہو رہے ہیں، ہم اس کو ایکچولی آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، اور جو غزہ میں ہو رہے یہ پوری انسانیت کے لیے ایک this is a tragedy for all humanity what is happening in غزہ، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے بھی بھوکے مر رہے ہیں غزہ میں، اور انفارچونیٹلی ابھی پورا ویسٹرن ورلڈ جاگ رہے ہے اس کے اوپر۔ بلوچستان میں ڈس اپیرنسز جو ہو رہے ہیں اور تشدد جو ہو رہے ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں، اور ہم اس کے انکار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو بھی لاپتہ ہوا لوگ ہیں ان کو ان کی فیملیز کی طرف واپس کر دیں، اور جو بھی سیاسی قید ہیں ان کو رہائی کریں۔ لیاری ایک پیرس بننے والا تھا، اور ہم پیرس، ابھی تو اس وقت انہوں نے پیرس کا لفظ استعمال کیا، میں پیرس کے جانب نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ہاں کہ ہم پاکستانی کے لیے بنا بھی سکتے ہیں، اور ہم پاکستان بنا سکتے ہیں، اور ہم لیاری کو خوبصورت بنا سکتے ہیں ان کے عوام کے لیے، نہ تاکہ ہم پیرس کو کاپی کریں۔ پاکستان میں ہمیں پتہ ہے کون پاکستان چلا رہے، مگر ہماری خواہش ہے، ہماری امید ہے کہ نوجوانوں کی طاقت سے اور مزدوروں اور کسانوں کی طاقت سے ہم اس رشتہ کو انشاءاللہ بدل سکتے ہیں۔ اس لیے میں یہ لفظ نہیں استعمال کرتا ہوں پیپلز پارٹی، کیونکہ پیپلز پارٹی ہائی جیک ہوا تھا، اینڈ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے جو اصل نظریہ ہے وہ ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں، ہمارے شہید بھٹو لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے شہید میر مرتضیٰ بھٹو کو چھوڑ کے آگے بڑھا، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ہم شہید بھٹو کے نظریہ، شہید میر مرتضیٰ بھٹو کے نظریہ، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم نظام کے مخالف ہیں، ہم نہ ایک پارٹی کے مخالف ہیں، نہ ایک شخص کے مخالف ہے۔ جو زرداری ہے یا پی پی ہے وہ بس ایک چہرہ ہے، صرف ایک چہرہ ہے۔ نظام سے ہم مخالف ہیں، اس احتسالی نظام سے ہم مخالف ہیں، اور بالکل آپ کی بات درست ہے، مگر جو اچھا کام ہو وہ ہم دل میں رکھتے ہیں، جو ہماری محنت ہو وہ بھی ہم دل میں رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی چند وقت میں
آپ پارٹی کے بارے میں اور بھی اعلان ملیں گے انشاءاللہ. تھینک یو.